بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آپ کے لیے نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ جو ہے نیا سیٹ اپ بن جائے گا اور تقریباً بن چکا ہے، تھوڑا سا کام باقی ہے اور انشاءاللہ پھر نئے انداز میں نئے حوالوں سے انشاءاللہ ملاقات ہونے والی ہے۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت بڑا زبردست ہے، وہ ہے کہ جناب ای او بی آئی کی حالت زار اور ای او بی آئی کی پینشن اور پینشن کے حوالے سے جو مزید اقدامات۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، دس بستہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے۔ تو جناب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ یہ جناب غیر سرکاری اداروں اور کارخانوں میں کام کرنے والے کارکنوں اور مزدوروں کو سرکاری ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن جو ہے یعنی ای او بی آئی پینشن فراہم کرتا ہے۔ سابقہ اتحادی حکومت نے مزدوروں کو ماہانہ ملنے والی پینشن جو 8,500 روپے تھی میں اضافہ کر کے 10,000 روپے کر دی تھی، مگر اس فیصلے کے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد 3 ماہ کی تاخیر سے یہ رقم ان پینشنرز کو دی گئی۔ وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے اپنے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں اضافے کے فیصلے پر 1 جولائی سے عمل درآمد کر دیا تھا، مگر نجی شعبے کے ملازمین 3 ماہ تک انتظار کرتے رہے۔ ادھر اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہو رہی کہ وفاقی حکومت نے ای او بی آئی کی مینیجنگ گرانٹ بند کر دی ہے۔ آجر اپنے حصے کی رقم ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یوں ای او بی آئی کا مستقبل مخدوش ہوتا نظر آتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت نے 1 جولائی 1976 کو ایک قانون کے ذریعے ای او بی آئی کا ادارہ قائم کیا تھا۔ 1973 کے آئین کی شق 38 کو عملی شکل دینے کے لیے ای او بی آئی قائم ہوا۔ اس شق کے تحت ریاست اپنے شہریوں کو لازمی انشورنس دینے کی پابند ہے اور اس شق کے تحت یہ انشورنس شہری کے لواحقین کو بھی حاصل ہوگی۔ ای او بی آئی نجی شعبہ کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ، معزولی اور ملازمین کے وفات کے بعد ان کے لواحقین کو پینشن دینے کا پابند ہے۔ اس ادارہ کے 3 اسٹیک ہولڈر وفاقی حکومت، آجر اور تیسرے ملازمین ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ سے رقم ای او بی آئی کو فراہم کی جاتی ہے۔ ای او بی آئی کے قانون کے تحت 5 کارکنوں پر مشتمل ادارے کو ای او بی آئی میں رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نجی ادارے ایسے جنہوں نے ای او بی آئی میں رجسٹریشن نہیں کرائی، جو آجر اور رجسٹر ہیں اور موجودہ اجرت کی بجائے پرانی اجرت کے مطابق ادائیگی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ای او بی آئی کا خسارہ بڑھنا شروع ہوا جو 2 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ ای او بی آئی کے قانون کے تحت وفاقی حکومت ای او بی آئی کی جانب سے رجسٹرڈ آجر ارکان کی طرف سے وصول ہونے والی سالانہ کنٹریبیوشن کے مساوی رقم میچنگ گرانٹ دینے کی پابند ہے اور یہ فراہم بھی کرتی تھی، اور مگر 1995 سے یہ رقم ادا نہیں کی گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1995 میں فائنانس بل کے ذریعے گرانٹ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ای او بی آئی میں سینکڑوں سفارشی ملازمین بھرتی کیے گئے، انتظامی معاملات کی ابتری کا شکار ہوئے، مالیاتی خسارہ بڑھتا چلا گیا۔ بہت سے آجروں نے اپنے کارکنوں کو ای او بی آئی میں رجسٹر نہیں کرایا۔ بعض آجروں نے تو اپنے ادارے کے چند کارکنوں کو رجسٹر کرایا، یوں رجسٹرڈ کارکنوں کی تعداد بھی نہیں بڑھ سکی۔ ای او بی آئی کے واجبات اور اثاثہ جات کی ایکچوریل ویلیویشن کرانا لازمی ہے، جس کے بغیر کنٹریبیوشن اور پینشن کی شرح میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 30 جون 2022 میں ای او بی آئی کے واجبات اور اثاثہ جات کی 11ویں تخمینہ کاری ہوئی ہے، جس کے رپورٹ میں ایکچوریل ماہرین نے پینشن فنڈ میں 2.517 کھرب کے مجموعی خسارے کا انکشاف کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سالانہ اوسطاً 40,000 پینشنرز اور 5.5 لاکھ سے زائد بیمہ دار افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ 4 لاکھ سے زائد بزرگ، معذور، بیوگان تاحیات پینشن سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یوں ایک تخمینہ کے مطابق اوسطاً ایک گھرانہ کے 3 افراد یعنی تقریباً 25 برس تک مفید ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مستقبل کے لاکھوں پینشنرز کی پینشن کی ادائیگی کی قانونی ذمہ داری 2.965 کھرب روپے پر بنتی ہے۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ای او بی آئی حالات مخدوش ہیں۔ ادارہ کے لیے اگلے 15 برسوں میں کارکنوں کو پینشن جاری کرنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ اس بحران کا ایک حل تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت قانون کے تحت ای او بی آئی کو میچنگ گرانٹ دینا دوبارہ شروع کرے۔ یہ گرانٹ 1995 سے بند ہونے کی وجہ سے جو رقم بچتی ہے وہ بھی ادارہ کو ادا کی جائے۔ مزدوروں کی رجسٹریشن کے لیے حقیقی اقدامات ہونے چاہیے۔ خاص طور پر اپنی روزی کمانے والے کارکنوں کو اس کی رجسٹریشن میں شامل کرنا چاہیے۔ اس طرح بلوچستان کے کارکنوں کی رجسٹریشن کا معاملہ بھی ابھی التوا کا شکار ہے۔
اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہے، مگر ان تمام مسائل کا حل ضروری ہے۔ EOBI واحد ادارہ ہے جو غیر سرکاری شعبہ میں مزدوروں کو پینشن فراہم کرتا ہے۔ اس کا دائرہ کار ہر صورت میں بڑھانا چاہیے۔ بھارت کی طرح ہر بالغ شہری کو پینشن نیٹ ورک میں شامل کرنے کے لیے منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابی منشور میں اس نکتے کو شامل کرنا چاہیے اور اقتدار میں آنے کے بعد منشور پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اس طرح غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے افراد کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ EOBI کو برقرار رکھنا، قائم رکھنا موجودہ حالات میں انتہائی ضروری ہے اور اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ کنٹریبیوشن کی وصولی آن لائن نہیں ہوگی تب تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، اور یہ اس وقت سیدھے ہو سکتے ہیں کہ جب آجر اپنی مرضی سے جو رجسٹریشن کرواتا ہے، جو کروانا چاہتے ہیں وہ خود کروا لیں، آن لائن کروا لیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو پھر ادارہ خود کرے۔ تو اگر ایسی پالیسی بنا دی جاتی ہے تو تب EOBI کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اور اسی کی ہم نے جنگ لڑنی ہے کہ EOBI جیسے ادارے کو ہم نے بچانا ہے۔